إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال عز وجل وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ مومنون کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا، ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا اور دونوں کو ایک بلند زمین کی طرف جگہ دی جو رہنے کے لائق ہے اور بہتے پانی کی جگہ تھی. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جن پیغمبروں کو، جن رسولوں کو، جن انبیاء کو بھیجا، ان سب کو بہت ہی معزز، محترم اور انہیں بہت ہی عزت والا بنایا. ان انبیاء میں، ان رسول میں بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا کی. جن پیغمبروں کو، جن رسولوں کو اللہ رب العالمین نے خاص فضیلت عطا کی، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء میں بعض انبیاء پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے ناموں سے یاد کیا. عیسیٰ کہا، مسیح کہا، چنانچہ آل عمران کی آیت میں ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح. جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. دنیا آخرت میں وہ بلند مرتبے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس مقرب ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے طرف سے نام رکھا، عیسیٰ کہا، مسیح کہا، ابن مریم کہا. ایک آیت میں فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ابن مریم کہا. ابن مریم کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور جو کسی کے بطن سے، کسی کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے، وہ رب اور معبود نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہہ کے بھی قرآن کریم میں پکارا گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ کہا ہے. تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بندہ کہا، ایک شرف، ایک مقام عطا کرنے کے لیے، عزت دینے کے لیے اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے. اور یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ انی عبداللہ
میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام قرآن کریم میں مذکور ہیں، جو نام تشریفی ہیں، جن ناموں کو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کے لیے، تکریم کے لیے، ان کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے بتایا ہے، اس میں ایک کلمۃ اللہ بھی ہے۔ کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب کلمہ کہا ہے، یعنی کلمہ کن۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کن فیکون سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس دنیا میں آنے کے لیے اسباب بنائے ہیں، مرد اور عورت کے ملنے سے انسان کی پیدائش کا سبب بنایا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کن سے ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ کہا، میرا کلمہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا۔ اسی طریقے سے روح اللہ ایک لقب دیا گیا، اللہ کی روح کہا گیا۔ اللہ کی روح اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی روح کو پھونکا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طریقے سے ولادت ہوئی تھی، تو روح اللہ انہیں کہا گیا۔ محترم حضرات، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے سلسلے میں اسلام نے ہمیں جو تعلیم، یا اسلام نے جو ہمیں خبر دی ہے، جو معجزانہ طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کی تفصیل کے بارے میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ مریم علیہ السلام نیک خاتون تھی۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ سورہ مریم میں کہا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جو انسانی شکل میں آیا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور آ کر کے ان سے کہتے ہیں، جیسے ہی مریم علیہ السلام دیکھتی ہیں، کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے، میں پناہ میں آتی ہوں۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کسی الگ انسان کی آمد کے سلسلے میں گھبرا گئیں، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے رب کی جانب سے ایک رسول ہوں، ایک فرشتہ ہوں، ایک پیغمبر ہوں جو بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کیا جائے گا، تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی بتا دیا، چنانچہ کہا اذ قالت الملائکہ، جب فرشتے نے کہا یا مریم، اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں، تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام کیا ہوگا؟ المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے والے بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کو جب اس لڑکے کی خوشخبری سنائی گئی تو وہ بہت زیادہ تعجب کا اظہار کیے، اور انہوں نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے نہ چھوا ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، نہ نکاح میں نے کیا ہے، نہ کسی انسان سے غلط کام میں نے کیا ہے، مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا قال کذالک، یہ ایسے ہی ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، تمہیں ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، تمہیں وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تمہیں بھی اور تمہارے ہونے والے بیٹے کو بھی عالمین کے لیے، دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ایک مقام تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا
اللہ تعالیٰ نے کہا واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا۔ اس مکالمے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پھونک مارتے ہیں اور پھونک مار کر کے انہیں کہتے ہیں، اللہ نے کہا اس عورت کو جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکا اور اسے اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے عظیم نشانی ہم نے بنا دی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فانتبذت به مكانا قصيا۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور ایک دور الگ جگہ جا کر کے وہ رہنے لگیں اور پریشانی کے عالم میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت سنائی، انہیں آرام سے رہنے کا حکم دیا۔ سورہ مریم میں لمبی تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ نے کہا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ اے مریم تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آواز دے کر کے کہا کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے نعمتیں دی ہیں، تم جہاں رہتے ہو، جس مقام میں تم جس کمرے میں ہو وہاں سے پانی بہہ رہا ہے، پانی پیو۔ کھجور کے درخت ہیں، درخت کو ہلاؤ، کھجور گریں گے، کھاؤ پیو اور آرام سے رہو، اور انسانوں سے بات مت کرو۔ جب لوگوں سے دیکھو تو بات مت کرو، اس لیے کہ لوگ تم پر تہمتیں لگائیں گے، تم پر غلط گمان کریں گے، لہٰذا تم آرام سے رہنا، غم نہ کرنا۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے، خاندان قبیلے کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، پھر وہ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر کے قوم کے پاس آتے ہیں، انہوں نے کہا، قوم کے لوگوں نے کہا یقیناً تو نے تو بہت انوکھا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یعنی ایک صالح بھائی کے بہن تھی، ایک ایسے باپ کی بیٹی تھی جو برا نہ تھا، اور ایسی ماں کی بیٹی جو کوئی بدکاری کی خصلت اس کے اندر موجود نہ تھی، تو پھر یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ مریم علیہ السلام اپنی پاک دامنی کی شہادت دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بچے کی طرف جو ابھی پیدا ہوا ہے، اس بچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ قوم کے لوگوں سے، خاندان قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے، اس بچے سے پوچھ لو کہ یہ کس کا بچہ ہے، یہ کون سا بچہ ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ تو ابھی گہوارے میں ہے، یہ تو ابھی گود میں ہے، یہ کیسے بات کرے گا؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کھولی۔ پیدائشی بچے نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اس بچے نے اپنی گود میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن معجزات سے نوازا تھا، اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا تھا، بات چیت کی تھی، قوم کے لوگوں کے سامنے کہا تھا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا، اور مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے میں جب تک زندہ رہوں، اور والدہ کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس طریقے سے کرائی، معجزانہ انداز میں، تمام لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب سے ہٹ کر کے اپنے کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ محترم حضرات، عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب معراج کی رات میں دیکھا تھا، آسمان پر جب ملاقات ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ درمیانہ خط کے تھے اور سرخ و سفید تھے، اور ایسے تھے جیسے ابھی نہا کر کے باہر آئے ہوں، اتنا وہ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یقیناً وہ اتریں گے، جب تمہیں انہیں دیکھیں گے تو پہچان لیں گے، وہ درمیانی خد و خامت کے شخص ہوں گے، ان کا رنگ سفید اور سرخ ہوگا، ہلکے زرد پیلے رنگ کے کپڑے 2 کپڑے پہنے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ وہ تر نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی صفات بیان کی ہیں کہ جب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بلند مقام اور مرتبے والے ہیں، وہ مقرب لوگوں میں سے ہیں، اور وہ کلام کرنے والے، اب چھوٹے بچے جو کلام کیے تھے ان میں سے وہ شامل ہیں، اور کہا کہ وہ صالحین میں سے ہیں، من الصالحین کہا کہ وہ ایسے صالح ہیں کہ جو سارے کام درست کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بتایا کہ میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں ان سے قریب ہوں، اور انبیاء اللہ بھائی کی طرح ہوتے ہیں، اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن معجزات سے نوازا تھا، جو معجزات انہیں عطا کی تھیں، ان میں سے یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے پرندے کو بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے، اور وہ پرندہ بن جاتا اور اڑ جاتا، زندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کو بینا کر دیتے، انہیں روشنی عطا کرتے، اور اللہ کے حکم سے جو برس کے مریض ہوتے ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام تندرستی عطا کرتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے گھروں میں کیا ہوتا تھا اس کو وہ بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں، سورہ آل عمران میں جا بجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا ذکر کیا، اور تمام ہی جگہ کہا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے یہ کیا کرتے تھے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون۔ اسی طریقے سے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے کہ اپنے ہاتھ سے پرندے کو بناتے، اس میں روح پھونکتے، اس میں پھونک مارتے، اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا، اور بیماروں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے۔ اور روز قیامت جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سفارشی بن کر کے جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے کہیں گے کہ جاؤ، جا کر کے ان سے سفارش کی امید کرو، درخواست کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جو آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کیا تھی، عیسیٰ کا پیغام کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کیا پیغام لے کر کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں بتایا مصدقا لما بین یدی من التوراة وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ پچھلے نبی جو موسیٰ گزرے تھے، انہیں جو تورات دی گئی تھی اس کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، اور بعض چیزوں کو جو انہوں نے حرام کر لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حلال کرتے تھے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام لے کر کے اس دنیا میں آئے تھے، اور پچھلے پیغمبروں کی بھی وہ تصدیق کرتے تھے۔ اور کہا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ میرا تمہارا رب اللہ ہی ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج عیسائی جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مختلف نظریات رکھتے ہیں، مختلف ان کے عقائد ہیں، کہیں انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، کہیں خدا قرار دیا، کہیں ثالث ثلاثہ کہا، ان تمام کا رد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا۔ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، پھانسی پر لٹکایا گیا، جبکہ سورہ نساء میں اللہ نے کہا
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کا قتل کر دیا، انہیں سولی پر چڑھا دیا، انہیں ختم کر دیا. اللہ نے کہا وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا نہ انہوں نے ان کو سولی دی، بلکہ ان کے مانند دوسرے آدمی کو انہوں نے سولی دی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اس دنیا میں آئیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے. فرمایا فینزل عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول، بس جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا تشریف لائیں، ہمیں نماز پڑھائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اس وقت امامت نہیں کراؤں گا، تم ایک دوسرے سے یعنی امامت سے انکار کر دیں گے اور انہی لوگوں کو امامت کرنے کا حکم دیں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے، نازل ہونے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عدل کے ساتھ فیصلہ فرمانے والے ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کریں گے، اور مال اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا، یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اور عیسیٰ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، رد کیا. اللہ نے کہا کہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ رحمان کیسے کوئی بیٹا بنا لیتا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بلا شبہ تم نے ایک بہت ہی بھاری بات کہی ہے، اور اتنی بھاری بات ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. یہ اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا، زمین شق ہو جائے گا، اور پہاڑ ڈھیرے ڈھیرے ہو کر گر پڑیں گے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ انہوں نے بہت بڑی بات اپنی زبان سے نکالی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی، ایسے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا، اور ان کے جو غلط عقائد ہیں، غلط ان کے نظریات ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گھڑ لیے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا تھے یا ثالث الثلاثہ تھے، یا پھر جو غلط عقائد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گھڑے گئے ہیں، قرآن کریم نے سختی کے ساتھ اس کا انکار کیا ہے. تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معزز پیغمبر ہیں، ایک معزز نبی ہیں. نبیوں میں اللہ نے جن کو بلند مقام عطا کیا، ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات دیے تھے. ان کی پیدائش معجزاتی طور پر بغیر باپ کے ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف القاب سے یاد کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرب بتایا، ان کو صالح بتایا، ان کا مقام دنیا اور آخرت میں بلند رکھا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت کے قریب اس دنیا میں آئیں گے اور دجال سے اور مخالف لوگوں سے جہاد کریں گے، لڑیں گے، اور دنیا میں اسلام کا پھر بول بالا کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن کریم نے یہ نظریات، یہ عقائد، یہ باتیں بیان کی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں، موجودہ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو غلط نظریات ہیں اور غلط عقائد ہیں، اور ان عقائد کی ترویج و اشاعت جس کھلے انداز سے دی جا رہی ہے، اور ہم بھی بغیر سوچے سمجھے اس میں شامل ہوتے ہیں، نئے سال کا جشن مناتے ہیں یا پھر اس کی مبارکبادی دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو لوگ غلط عقائد رکھتے ہیں، غلط نظریات رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے یہ سب کرتوت ہیں، ان کے یہ نظریے ہیں. ہمیں اس سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انبیاء کرام علیہ السلام جس دعوت کو لے کر کے آئے تھے، اس دعوت کو ہمیں بھی لوگوں میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. غلط عقائد نظریات سے اللہ ہمیں دور رکھے، محفوظ رکھے، جب تک باقی رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم.